अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अलैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलियुन मौलाहु अल्लाहुम्मा वाले मन वालाहु वआद मन आदाहु वंसुर मन नसरहु वख़्ज़ुल मन ख़ज़लह। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अरबाब अज़ा, ये इस उन्वान की, इस सिलसिले की ये आखिरी मजलिस है, इसलिए कि इसके बाद की जो मजलिस होगी वो शाम गरीबा की मजलिस होगी और सिर्फ़ ज़िक्र आशूर के बाद की उस अजीब व गरीब शाम का होगा कि जिसे शाम गरीबा कहा जाता है। इसलिए मौजू के ऊपर गुफ्तगू आज तमाम करनी पड़ेगी। और जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया था, पहली बात यह कि इस तकरीर का, इस सिलसिले तकारीर का मकसद ही यह है कि अपने बच्चों को मुख्तसरन वो मुकम्मल तारीख़ी वाक़यात का वो मुकम्मल तसलसल बताया जा सके कि जो बतदरीज बेसत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से करबला के वाक़े तक हालात को ले गया। तो इसलिए उन सब लोगों के लिए जिन्होंने शुरू से इस तकरीर को, इस सिलसिले तकारीर को, इस अशरे को देखा है और जिन्होंने नहीं देखा है और अब अगर उनकी दिलचस्पी पैदा होती है और देखना चाहते हैं तो चूँकि यूट्यूब पर महफूज है तो बिल्कुल देख सकते हैं इत्मीनान से। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास इस सिलसिले में जवानों के ये पैगाम भी आए हैं कि उनके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए और कुछ सवाल पैदा हुए हैं जो वो हर मजलिस में नोट करते जा रहे हैं। और जब अशरा तमाम हो जाएगा तो हम लोग इंशाअल्लाह उस मजलिस, उन सवालात के ऊपर उनसे डिस्कशन करेंगे, उनसे तबादला ख़यालात करेंगे कि वो क्या सवालात पैदा हुए और उनसे किस नतीजे तक पहुंचा जा सकता है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। तो ऐसी गुफ्तगू का दस्तूर यह है कि जब वो अपने अख्तिताम पर पहुंचती है, कंक्लूजन पर पहुंचती है, तो ज़रूरी होता है कि जिन लोगों ने गुफ्तगू सुनी है उनके अज़हान में उसकी एक मुकम्मल तस्वीर का मुख्तसर खाका बाद में पेश किया जाए, जिसे समरी कहते हैं या ख़ुलासा कहते हैं। तो बस जितनी बातें हुई थी उनकी समरी और सीधे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र। और पहली बात मैंने ये अर्ज़ की थी कि इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दो ज़माने माज़ी और हाल बैक वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने फरमाया है मन कुन्तु मौला हो, जिसका मैं मौला था, फ़हाज़ा अलीयुन मौला हो, उसके ये अली मौला हैं। और इससे शायद ये नतीजा निकाला जा सकता है कि ये दरअसल पहले सरबराह इस्लाम ने दूसरे सरबराह इस्लाम को चार्ज हैंडओवर करने की सेरेमनी गदीर खुम में मुनक़िद की है और उसका वो आम ऐलान फरमा रहे हैं। पहला नुक्ता। दूसरी बात जो अर्ज़ की थी वो ये कि सवाद आज़म ने लफ्ज़ मौला के ऊपर बड़ी बड़ी बहसें उठाई हैं और ये कहा है कि मौला के तो बहुत सारे मतालिब हैं,
اور مولا کا مطلب صرف سردار اور امیر نہیں ہے، بلکہ مولا کا مطلب دوست بھی ہے، ساتھی بھی ہے وغیرہ۔ تو رسول اللہ نے صرف دوست کے مفہوم میں حضرت علی علیہ السلام کی شان میں یہ حدیث اس لیے ارشاد فرمائی تھی کہ کچھ لوگوں کو حضرت علی علیہ السلام کی اس وقت کی کسی معرکے کی قیادت میں کیے گئے فیصلوں سے کچھ اختلافات ہو گئے تھے، اور رسول اللہ کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے اس بات کو برابر کرنے کے لیے ایک طرح سے یہ بات کہی کہ جس کا میں دوست اس کے یہ علی دوست، یعنی ان کے فیصلوں سے اختلاف نہ کرو، بس صرف اسی مفہوم میں کہا، اور ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتے ہوں علی کو۔ اب ہم نے جب لغت دیکھی اور میں نے لغت میں جتنے مفاہیم مولا کے استعمال ہوئے ہیں وہ سب آپ حضرات کے سامنے پیش کیے تھے، تو یہ پتہ چلا کہ مولا واقعی ایک عجیب و غریب لفظ ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس کے بہت سارے مفاہیم ہیں، بلکہ مفاہیم ایسے ہیں کہ جو ایک دوسرے کا تضاد ہوں، متضاد۔ مثلا مالک ایک مفہوم ہے اور غلام دوسرا مفہوم ہے، انعام دینے والا ایک مفہوم ہے، انعام لینے والا دوسرا مفہوم ہے۔ تو آخر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہواً غلطی سے ایک ایسا لفظ استعمال کر لیا جس کے اتنے سارے مفاہیم تھے اور جن میں جھگڑا پیدا ہو سکتا تھا، بجائے اس کے کہ وہ ایک سیدھا سادہ مطلب لفظ استعمال کرتے۔ مثلا یہ کہ اگر صرف دوست کہنا چاہتے تھے تو خلیل کہہ سکتے تھے، حبیب کہہ سکتے تھے، ولی کہہ سکتے تھے، کچھ بھی کہہ سکتے تھے، مولا کیوں کہا؟ اور اگر امیر مقرر کرنا چاہتے تھے تو صرف امیر کہہ سکتے تھے، رئیس کہہ سکتے تھے، حاکم کہہ سکتے تھے، لفظ مولا کیوں استعمال کیا؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر مولا کے مفاہیم کو غور سے دیکھا جائے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے انٹر پرسنل ریلیشنز آفیشیل بنتے تھے ان سب کے اوپر محیط ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس کو آج انٹر پرسنل ریلیشن، جہاں بھی ریلیشنز کی بات ہوتی ہے، ہیومن ریلیشنز کی بات ہوتی ہے، اور اکثر جوان آج کل HR پڑھ رہے ہوں گے تو ان کو پتہ ہوگا کہ یہ 360 ڈگری کے جو ریلیشنز ہوتے ہیں کسی بھی شخص کے، تو وہ سارے ریلیشنز کے اوپر محیط ایک لفظ ہے مولا۔ تو رسول اللہ نے لفظ مولا اس لیے کہا کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں دراصل کہ جس کے وہ جو ہیں اس کے علی وہ ہیں، تو جس کے وہ غلام ہیں علی اس کے غلام ہیں، اور وہ کس کے غلام ہیں؟ یہ ہر مسلمان ہر نماز میں کہتا ہے اشہد ان محمدً عبدہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے غلام ہیں۔ تو وہ جس کے غلام ہیں علی اس کے غلام ہیں، وہ جس کے سردار ہیں علی اس کے سردار ہیں، وہ جس کے دوست ہیں علی اس کے دوست ہیں، وہ جس سے انعام پاتے ہیں علی اس سے انعام پاتے ہیں، وہ جس کو انعام دیتے ہیں علی اس کو انعام دیتے ہیں۔ تو ان ساری باتوں کے اوپر محیط ہے لفظ مولا۔ اگر وہ کوئی اور لفظ استعمال، اگر ایک لفظ استعمال کرنا چاہتے تو ایک لمبی چوڑی فہرست ان کو استعمال کرنی پڑتی، اس لیے بہت ہی جامع بلیغ لفظ انہوں نے لفظ مولا استعمال کیا جس میں سارے مفاہیم سمٹے ہوئے تھے جو کچھ کہا جا سکتا تھا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس سے جو رشتے تھے اس رشتے کے اوپر علی فائز ہو رہے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تیسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ اگر لفظ مولا کے مفاہیم میں پیدا کیے گئے جھگڑے کی وجہ سے ہم من کن تو مولا ہو فہذا علی و مولا والے فقرے کو تھوڑی دیر کے لیے نظر انداز کر کے آگے کی دعا پر بھی غور کر لیں تو رسول اللہ فرماتے ہیں اللہم والے من والا ہو وعاد من عادا ہو ونصر من نصر ہو وخذل من خذلہ۔ اے اللہ، جو کوئی علی سے دوستی کرے تو اس کا دوست ہو جا، جو کوئی ان سے دشمنی کرے تو اس کا دشمن ہو جا، جو کوئی ان کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، اور جو کوئی ان کو چھوڑ دے اس کو تو چھوڑ دے۔ اگلی بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ منطق میں، لاجک میں یہ اصول ہے کہ ایک ہوتا ہے جنرلائزیشن،
جو جن بچوں نے منطق نہیں پڑھی ہے تو منطق سے بہت ہی ریلیٹڈ چیز ہے، اس لیے اس سے مثال دے دوں۔ سیٹ تھیوری میں ایک ہوتا ہے یونیورسل سیٹ، جس میں سب کچھ شامل ہوتا ہے۔ تو لفظ من استعمال کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کلیہ بیان کیا ہے، اس کلیے کی کوئی استثناء، کوئی ایکسیپشن بیان نہیں کیا۔ جو کوئی علی سے دوستی کرے تو اس کا دوست ہو جائے، یہ نہیں بتایا کہ کون دوستی کرے تو دوست ہو اور کون دوستی نہ کرے تو کون دوستی کرے، کس طرح کا شخص دوستی کرے، کس کیٹیگری کا، کس قسم کا شخص دوستی کرے تو دوست ہو، اور دوسرا دوستی کرے تو اس سے دوست ہو یا نہ ہو اس سے مطلب نہیں ہے۔ تو صرف اس کو محدود کہیں سے نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس لیے اس من میں ہر شخص آتا ہے، چاہے وہ صحابی ہو، چاہے وہ صاحب بیعت رضوان ہوں، چاہے وہ عشرہ مبشرہ ہوں، کیونکہ رسول اللہ نے جب وعاد من عادا ہو تو یہ نہیں کہا کہ اگر خدا نخواستہ عشرہ مبشرہ میں سے کوئی عداوت کرنے اتر آئے علی سے تو اس سے عداوت مت کرنا، ایسا کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے کھلی ہوئی بات کہی ہے، من کا مطلب جو کوئی بھی، اس کے علاوہ کوئی ریسٹرکشن انہوں نے لگایا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے علی میزان ہیں۔ اب وہ ساری باتیں جو حج آخر سے پہلے ہوئی تھی وہ اپنے وقت پر اچھے اعمال اگر اس وقت کے تھے یا جیسے اعمال تھے تو اس سلسلے میں بشارتیں آئی تھیں، ان بشارتوں کی بقا کی ضمانت کہ وہ باقی رہ گئیں یا سلب ہو گئیں، صرف اور صرف علی کی ذات سے کیا رشتہ مینٹین کیا گیا اس کے اوپر منحصر ہے، دوسری کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور ہم بندے کیسے پتہ چلائیں کہ کس سے کس کا اللہ دوست ہے اور کس کا دشمن ہو گیا؟ ہم کیسے پتہ چلائیں کہ اللہ کس کا مددگار ہے اور کس کی مدد کرنا اس نے چھوڑ دیا؟ اس کا صرف اور صرف ایک میزان ہے کہ اگر علی سے دوستی کی تو اللہ دوست ہے۔ اب چاہے تو آپ قریش ہوں تو، چاہے تو آپ پرانے صحابی رسول ہوں تو، چاہے آپ بیعت رضوان میں شامل ہوں تو، اگر آپ علی کے دوست ہیں تو یقیناً آپ کے مراتب بے انتہا بلند ہیں۔ اور چاہے اس میں سے کوئی بھی کوالیفیکیشن نہ ہو، بعد میں ایمان لایا ہوا کوئی شخص ہو جو نہ قریش ہو، نہ صاحب بیعت رضوان ہو، نہ عشرہ مبشرہ میں ہو، لیکن اس نے اپنی زندگی علی کی دوستی میں صرف کر دی ہے، قربان کر دی ہے، تو اللہ اس کا دوست ہے رسول اللہ کی اس دعا کے مطابق۔ اسی لیے چھوٹی سی بات، حالانکہ بہت مختصر مجلس کرنا چاہ رہا تھا، کہ اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں علامہ مودودی اگرچہ بڑی تفصیل سے یہ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خلافت ملوکیت میں کس طرح تبدیل ہوئی، اور اس میں حضرت علی علیہ السلام کے ایک ایک عمل کی ثناخوانی کرتے ہیں، اور جو دوسرے سواد اعظم کے لوگوں نے دبی زبان سے اعتراضات کیے ہیں کہ حضرت عثمان کے قاتلوں میں سے فلاں کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے تھا، یا ان کا فوراً ان کو انتقام کا ان کے کوشش شروع کرنے کا پروسیجر شروع کر دینا چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ، اس سب کا وہ کرتے ایک بات لکھتے ہیں، لیکن میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ انہوں نے مالک اشتر کو کیوں اتنا اونچا مقام دیا۔ میں علامہ محترم سے، مرحوم سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیں ہوں یا نہ سمجھیں ہوں، رسول نے کوئی ایکسیپشن نہیں بنائی تھی، اس لیے ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ مالک اشتر کا مقام باقی جتنے لوگوں کا آپ نے نام لیا ان سب سے، جنہوں نے علی کو چھوڑ دیا یا علی سے کے خلاف تلوار چلائی، ان سب لوگوں سے ہزار درجہ بلند تر ہے، چاہے وہ صاحب جن کا نام بہتوں کے لکھے ہیں جو اصحاب رسول میں بہت بلند تھے، صرف اصحاب رسول میں بلند نہیں تھے، صاحب عشرہ مبشرہ تھے، صاحب بیعت رضوان تھے، حضرت علی کے سگے پھپیرے بھائی تھے، جناب سیدہ کے سگے ممیرے بھائی تھے،
مگر میدان جمل میں تلوار کھینچ کے حضرت علی کے مقابل آ گئے۔ رسول اللہ کی دعا و آد من آدا ہو، آد من آدا ہو، جو کوئی علی سے دشمنی کرنے آئے تو اس کا دشمن ہو جا، سے وہ کس طرح بری ہو پائیں گے یہ میں نہیں جانتا ہوں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ پھر میں نے بتایا تھا کہ چونکہ خلافت اولیٰ اور خلافت ثانی تک بات پہنچی تھی، اس کے آگے کی بات پھر کبھی ہوئے گی۔ خلافت اولیٰ اور پہلی خلافت اور دوسری خلافت کا انعقاد کا اپوائنٹمنٹ علی کو چھوڑ کے ہوا تھا، اس لیے وہ وائڈ ایب انیشیو شروع سے ہی وائڈ اور باطل ہیں۔ اس لیے ہم ان دونوں خلافتوں کو ماننے سے اپنی معذوری کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم ان دونوں خلافتوں کو اسلامی خلافت نہیں مانیں گے۔ آخری بات یہ عرض کی تھی کہ اگر جیسا کہ محققین سواد اعظم کہا کرتے ہیں کہ اصحاب میں بڑی دوستی تھی اور کسی نے کسی کو چھوڑا نہیں تھا اور بڑی محبتیں تھیں اور خلیفہ دوم کی حضرت علی سے بڑی محبت تھی وغیرہ، اگر یہ سب بیان کرتے ہیں تو ہمیں یہ بتائیں کہ آخر جو اتنے سارے معرکے ہوئے ان کے زمانے میں، اس میں سے کسی میں علی کیوں نہیں نظر آتے ہیں؟ آخر جو پوزیشن، پاور کی پوزیشنز جو انہوں نے مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں کو بٹھایا، جس میں سے کم 2 باقاعدہ تلوار کھینچ کے حضرت علی کے مقابل آئے جنگ صفین میں، تو ایسی جگہوں میں سے کسی جگہ پر حضرت علی سے کیوں نہیں درخواست کی کہ فلاں جگہ پر آپ تبلیغ کرنے کے لیے تشریف لے جائیے؟ مجھے تاریخ میں کہیں نہیں ملا کہ انہوں نے ایسی کوئی درخواست کی ہو۔ اس لیے یہ ماننا ذرا مشکل کام ہے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھیک تھا۔ اور اسی طرح سے بات معاویہ کے انتقال کے وقت یہاں پہنچی کہ انتقال سے پہلے اس نے امام حسن سے ہوئے اپنے معاہدے کی کھلی خلاف ورزی میں اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کر کے اپنی زندگی میں ہی اس کے لیے بیعتیں لینی شروع کی، اور جب مرنے لگا تو اس نے وصیت کی تھی یزید سے کہ یہ 4 لوگ جو رہ گئے ہیں ان سے ضرور بیعت لے لینا، جن میں امام حسین علیہ السلام بھی تھے۔ واقعات وقت نہیں ہے اس لیے پھر سے تفصیل میں ساری باتیں نہیں بیان کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے بیعت کا صاف انکار کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام مدینے سے سفر اختیار فرماتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام مکے پہنچے، مکے میں کوفے والوں کے خطوط آئے، حضرت مسلم کو انہوں نے بھیجا اس سلسلے میں کوفے کی طرف، اور پھر مکے سے کوفے کی طرف روانہ ہو گئے۔ عرض کر چکا ہوں لیکن یہ بار بار دہرانے کی بات ہے، بار بار، اس لیے کہ بہت سے لوگ آج کے زمانے میں یہ شبہات پیدا کرنے لگے ہیں کہ اصل میں جو جنگ تھی، جو محاذ آرائی شروع ہوئی تھی، وہ خدا نخواستہ معاذ اللہ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے شروع ہوئی تھی۔ ایسا کوئی بھی دیکھنے والا جو ذرا بھی ایمان رکھتا ہے دل میں، مثلا علامہ اقبال جو شاعر انقلاب اور شاعر مشرق کہلاتے ہیں، وہ اور بہت سارے ویسٹرن ہسٹورینز اس بات کو لکھتے ہیں کہ حسین کا قافلہ دیکھ کے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قافلہ کہیں جنگ کے ارادے سے نہیں جا رہا ہے۔ جنگ کے ارادے سے جو قافلے جاتے ہیں ان کے ساتھ گھوڑے ہوتے ہیں، اسلحے ہوتے ہیں، لوگوں کی جمعیت ہوتی ہے، جنگجو لوگ ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ اس قافلے کے ساتھ تو عورتیں ہیں، بچے ہیں، چند گھر کے لوگ ہیں، اور راستے میں فرزند رسول کو کوفے کی طرف جاتے دیکھ کے جو لوگ آتے چلے گئے، ان کو امام حسین علیہ السلام خود ہی وہاں سے رخصت کرتے چلے گئے ہیں جگہ جگہ سے۔ آج اس آخری مجلس میں سلطان کربلا کے میری کیا مجال کہ میں ان کے عزم کی، میں ان کے ثبات کی، میں ان کے شہادت کی، میں ان کے جہاد کی کوئی بات کسی بھی حد تک بیان کر سکوں، مگر کوشش کروں گا کہ کچھ ٹوٹے پھوٹے ہوئے لفظ
उनकी बारगाह में अपनी तरफ से नज़र कर सकूं। वाक़यात जब शुहदा की बात हो रही थी तो एक एक करके आपके सामने आ चुके हैं। हज़रत मुस्लिम की शहादत की ख़बर आई, जो वाक़यात हुए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो फ़ैसले किए वो आपके सामने हैं। हुर ने रास्ता रोका, जो वाक़यात हुए वो आपके सामने हैं। हज़रत अली अकबर ने कलिमा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सुना, जो वाक़यात हुए आपके सामने हैं। यहाँ तक के 7 मुहर्रम हो गई और 7 मुहर्रम को इब्न ज़ियाद के अहकाम के मुताबिक पिसर साद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़ैमे में पानी जाने पर पाबंदी लगा दी। पानी बंद करने की ये स्ट्रेटजी या टैक्टिक्स अमवी फ़ौज का पुराना हथकंडा था। ऐसा ये लोग सिफ़ीन के मैदान में भी कर चुके थे कि जब इनके हाथ में थोड़ी देर के लिए नहर आ गई थी, नहर का कब्ज़ा, तो इन्होंने हज़रत अली अलैहिस्सलाम की फ़ौज के ऊपर पानी बंद कर दिया था। वही हज़रत मालिक अश्तर जिनका भी ज़िक्र हुआ, उन्होंने घाट पर हमला किया और इन लोगों को वहाँ से भगा दिया और फिर से हज़रत अली अलैहिस्सलाम की फ़ौज का घाट पर कब्ज़ा हो गया। जब घाट पर कब्ज़ा हो गया तो मुआविया के लश्कर में बेचैनी फैली कि अब बदले में वो पानी बंद कर देंगे, अब बदले में वो पानी बंद कर देंगे चूँकि हम लोग कर चुके थे। लेकिन वही अम्र इब्न आस जो हज़रत अली की साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से, के जहन को, के अक़दार को बहुत अच्छी तरह से समझता था, उसने मुस्कुरा के कहा कि इत्मीनान रखो, अली पानी नहीं बंद करेंगे। और जनाब अमीर की तरफ से ये खुली इजाज़त थी कि जो भी पानी लेने के लिए आएगा, पानी खुदा की अता है, जो चाहे पिए, उसको पानी लेने से रोका नहीं जाएगा। वही हथकंडा इन लोगों ने फिर से अपनाने की कोशिश की। समझे कि तब तो अली के साथ फ़ौज थी, तब तो अली के साथ मालिक अश्तर थे, तब तो अली ने हमला करके छीन लिया था घाट को अली के फ़ौजियों ने। अब तो ये सिर्फ़, अगर जंगजुओं की बात करें तो मुश्किल से 70, क्योंकि शुहदा की तादाद 72 है। जंग करने के काबिल लोग मुश्किल से 70, हज़रत मोहम्मद और हज़रत कासिम वगैरह को मिलाने के बाद जो बच्चे थे मुश्किल से 70, क्योंकि शुहदा में हज़रत अली असग़र भी शामिल हैं, अब्दुल्ला इब्न हसन भी शामिल हैं जो 4 बरस के बच्चे थे तकरीबन, या 5 बरस के बच्चे थे और चचा की गोद में शहीद हुए थे। पानी बंद करके अपने ख़्याल में ये प्रेशर बनाना चाहते हैं कि अब यहाँ सिफ़ीन में तो सिर्फ़ जंगी सिपाही थे, यहाँ तो गोद के पाले बच्चे हैं ना। यहाँ जब वो प्यास से बिलबिलाएंगे तो हुसैन कितनी देर तक, हुसैन खुद तो प्यास बर्दाश्त कर ले सकते हैं, मगर कितनी देर तक ये बर्दाश्त कर सकेंगे कि सकीना प्यासी अल-अतश अल-अतश कहती हो, कितनी देर तक ये बर्दाश्त करेंगे कि असग़र के मुंह में पानी की एक बूंद ना जा रही हो, कितनी देर तक ये सब बातें बर्दाश्त करेंगे। आखिरकार वो उस प्रेशर में हमारी बात मान के बैत करने तैयार हो जाएंगे। एक बात अर्ज़ की थी कि फिर से अर्ज़ कर दे रहा हूँ कि करबला के वाक़े में जो की कहानी में जो किरदार हैं दोनों तरफ के, यानी एक तरफ तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथी और दूसरी तरफ वो लोग जो मुखालिफत कर रहे हैं, उन दोनों के किरदार का बारीकी से मुतालिया करना बहुत ज़रूरी है। और जो मुखालिफ हैं उनके किरदार का बारीकी से मुतालिया करना इसलिए भी ज़रूरी है कि कहते हैं कि चीज़ें अपनी ज़िद से पहचानी जाती हैं। तो मुखालिफत में जो लोग हैं जब उनको समझेंगे तो इनको समझने लगेंगे, तो वहाँ पे सर-ए-साद जो है वो जो अमीर लश्कर जिसको बना के भेजा है इब्न ज़ियाद ने, वो भी जिनका बेटा है वो भी साहिब अशर मुबश्शरा और साहिब बैत रिज़वान है। और जिसको अंग्रेज़ी में कहा था लफ्ज़ आयरनी,
आयरनी ये है कि साद इब्न अबी वक़ास वो शख्स हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह के ज़माने में मुसलमानों की तरफ से मुखालिफिन के यानी कुरैश के जो मुशरिकीन थे उनके लश्कर पर जब सफाराई हुई थी तो पहला तीर चलाया था, पहला। और जब तीर चलाया था तो उन्होंने कहा था, या अल्लाह गवाह रहना कि मैं वो पहला शख्स हूँ जो तेरे दीन की मुदाफ़ियत में हमला कर रहा हूँ, तीर चला रहा हूँ। और करबला के मैदान में पिसर साद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर पर सुबह आशूरा पहला तीर चलाया। और पहला तीर चला के वो लश्करियों से कहता है कि तुम लोग गवाह रहना, उन्होंने अल्लाह को गवाह बनाया था, तुम लोग गवाह रहना कि मैंने पहला तीर हुसैन के लश्कर के ऊपर चलाया है। और उसके बाद से तीरों की बारिश हो गई। मुख्तसर ये सिर्फ सोचने की ज़रा सा, और हम लोग शायद सोच भी नहीं सकते, हमारे तसव्वुर में भी नहीं आ सकते वो हालात कि जब खौफ का माहौल है, जब साथ बहनें हैं, बहनों के बच्चे हैं, औरतें हैं, अज़वाज हैं, गोद के पाले हैं, शशमाहा है, और जब ख़तरात इस तरह से घिरते चले जा रहे हैं और हुसैन के अज़्म में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हुसैन उसी तरह अपनी बात पर साबित कदम हैं कि बैत नहीं करनी। अल्लामा इकबाल का फ़ारसी के एक नज़्म है मुसलसल के, जिसमें उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में उनको रूशनास कराया है। तो उसके एक शेर का मफ़हूम है कि जब उन्होंने इनकार की ला की तलवार म्यान से खींची तो उस तलवार की वजह से बातिल और जुल्म की रग से सारा खून खींच लिया, क्योंकि अब उसके बाद फिर किसी बादशाह में ये हिम्मत नहीं हुई बाद के कि वो हक़ के नुमाइंदों से ये सवाल करता कि बैत कर लीजिए। फिर उसके बाद करबला के बाद कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो ये करता। तो शब आशूर आई, कल ही कह चुका हूँ, दोहरा रहा, क्योंकि इन वाक़यात को तो जितनी बार दोहराया जाए दोहराया ही जाता रहता है। हर साल 1400 साल से दोहराते चले आ रहे हैं, दोहराते चले आ रहे हैं, मगर इसके असर में कोई कमी नहीं होती, और असर वैसे वैसे बढ़ता जाता है कि शब आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब को अपने खैमे में जमा किया और कहा कि आप में से जो जाना चाहे वो जा सकता है, आप शर्मिंदा ना हो, हमने आपके ऊपर से अपनी बैत उठा ली, और ये लोग यकीन जानिए आपको नहीं रोकेंगे, आप लोगों में से किसी को आपसे मुतरिज़ नहीं होंगे, इनको सिर्फ मुझसे या बैत चाहिए या मेरा सर चाहिए, ये सिर्फ मेरे खून के प्यासे हैं। मगर उसके बाद भी जब कोई नहीं गया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शमा बुझाई, शमा जलाई तो सब मौजूद थे। तो यहाँ तक के जो असहाब बावफ़ा थे वो खड़े हुए, एक एक करके उन्होंने तकरीर की, और उनका कहना लुब्बे लुबाब उन सब की तकरीर का ये था कि अगर आप इजाज़त दें मौला तो हम अपने हाथ से अपने सर काट के आपके कदम पर डाल दें। इस फ़ौज की क्या हकीकत है, हम जानते हैं कि आप नवासे रसूल हैं, हम जानते हैं कि इस्लाम और रसूल का पैगाम कहीं है तो आपके पास है। तो कसम खुदा की अगर हम 70 बार भी आपकी रफ़ाकत में कत्ल किए जाएँ, फिर हमारे जिस्म जला दिए जाएँ, फिर हमारी खाक उड़ा दी जाए और हमें फिर से ज़िंदा किया जाए और फिर से कत्ल किए जाएं, तो भी हम आपकी रफ़ाकत से बाज नहीं आएंगे। हुसैन उसके बाद से सबको दुआ देने के बाद शब आशूर अपने खैमों का मुआयना करने निकले। यूँ कह लें कि खलील करबला मानिए ज़िब्ह अज़ीम में अपनी सजाई हुई कुर्बानियों को अल्लाह के हुजूर पेश करने निकला। एक एक खैमे पर रुकते हैं, एक एक मंज़र देखते हैं, दुआएं देते हैं। आशूर का सूरज निकला, सबसे पहले हुसैन ने आगे बढ़ के एक एक तकरीर की कि जिसमें लोगों को समझाने की कोशिश की कि हक़ किधर है, बातिल किधर है। लोग सुन के रोए तो, मगर कोई पलट के हुसैन की तरफ नहीं आया सिवाय हुर के। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक अजीब फ़िक्रा कहा था
کہ کلمہ حق تمہارے اندر اس لیے نہیں اتر رہا ہے کیونکہ تمہارے پیٹ حلق تک حرام مال سے بھرے ہوئے ہیں، کیونکہ تمہارے پیٹ حلق تک حرام مال سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ وقت گزرا، ایک ایک کر کے شہادتیں ہوئیں، سب سے زیادہ تھکا ہوا حسین کے قافلے میں کون ہے؟ کسی شہید کا لاشا ایسا نہیں جس پر حسین نہ گئے ہوں، وہ اصحاب کے ہو یا گھر کے بچوں کا ہو، علی اکبر کا ہو کہ قاسم کا ہو، ہر لاش حسین اٹھا اٹھا کے مقتل سے لاتے ہیں۔ حسین کی ضعیفی کا خیال کرے، کربلا کی دھوپ کا خیال کرے، 3 دن کی پیاس کا خیال کرے، لیکن شہید کربلا، سلطان کربلا کے عزم میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اور یہ بات عرض کرتا چلوں کہ اسی لیے جناب زینب کو شریکۃ الحسین کہا جاتا ہے کہ اگر بھائی اس مصیبت میں شریک ہے تو زینب بھی شریک ہے، بلکہ زینب کے امتحان اور زینب کی کامیابی کی داستان اس کے بعد سے شروع ہوگی کہ جب حسین شہید ہو چکے ہوں گے۔ نہ بھائی کا ثبات قدم میں کوئی فرق پڑتا ہے، نہ بہن کے ثبات قدم میں کوئی فرق پڑتا ہے۔ ہوتے ہوتے یہاں تک وقت پہنچا کہ ششماہ اصغر کو حسین گود میں لے کے گئے، ایک کمان کڑکی، اصغر شہید ہوئے۔ حسین نے ننھی سے قبر کھودی، اصغر کو گاڑا، اٹھ کے کھڑے ہوئے، واپس آئے خیمے کی طرف۔ خیمے کے باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں، رباب، زینب، ام کلثوم، رقیہ، سکینہ، تم سب پر حسین کا آخری سلام۔ زینب بلبلا گئے، فضہ کو بھیجا کہ پوچھئے کہ شہزادے گھر میں نہیں آئیے گا کیا؟ فضہ گئی، حسین داخل ہوئے گھر میں، یہاں تک کہ جب گھر میں آئے تو جناب زینب کے پاس بیٹھے، کہا کپڑوں کا جو بکسہ ہے، کپڑوں کا جو بنڈل ہے وہ ذرا لے آئیے۔ اس کو کھولا، ایک ایک کر کے کپڑا دیکھتے جاتے تھے، لباس رکھتے جاتے تھے۔ ایک بہت ہی بوسیدہ کپڑا نکالا، اس کو جگہ جگہ سے پھاڑتے گئے، اسے پہنا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیوں؟ تو اس لیے کہ بعد قتل لوگ ان کے لباس نہ لوٹے۔ اس کے بعد حسین سید سجاد کے سرہانے گئے۔ خود سید سجاد فرماتے ہیں کہ پھوپھی نے جب مجھے چونکایا، میں نے غش سے آنکھیں کھولی تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید بڑا پرندہ میرے سرہانے کھڑا ہے۔ میں بابا کو پہچان نہیں سکا، ان کے جسم میں اتنے تیر پیوست تھے کہ تیروں کے پر جو باہر نکلے تھے اس سے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ سفید رنگ کا کوئی بہت بڑا سا پرندہ ہو۔ پھر امام حسین نے حضرت زین العابدین کو وصیتیں کی، سب کو ان کے حوالے کیا۔ باہر آئے، جب باہر آنے لگے تو پھر فضا بڑھی، کہا بیویوں کی ایک خواہش پوری کر دیجئے۔ حسین نے کہا وہ خواہش کیا ہے؟ بیویوں نے کہا کہ ہم دو طرف قطار باندھ کے خیمے کے دروازے پر کھڑے ہوں، آپ بیچ میں سے چلے جائیے تاکہ ہم جی بھر کے دیکھ لیں۔ اس منظر کا ہم صرف تصور کر سکتے ہیں، شاید حسین سر جھکائے آہستہ آہستہ جا رہے ہوں گے، ام فروا کے پاس سے گزرے ہوں گے تو کہا ہوگا ام فروا
آپ کا شکریہ۔ قاسم سلال نچھاور کیا، زینب کے سامنے سے گزرے ہوں گے اور محمد کی قربانی یاد کی ہوگی، یہاں تک کہ رباب کے سامنے سے گزرے ہوں گے۔ ابھی ابھی کا شہید پھول علی اصغر یاد آیا ہوگا، باہر نکلے، ذوالجناح دروازے پہ کھڑا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے وَنَظَرَ يَمِينًا وَنَظَرَ شِمال، بائیں دیکھتے ہیں، دہنے دیکھتے ہیں، مقام ہو کا ہے جس سمت آنکھ مڑتی ہے، حضور کے در دولت پہ خاک اڑتی ہے۔ نہ علی اکبر ہے، نہ عباس ہے، نہ قاسم ہے، سوار کون کرے؟ یہاں تک کہ راوی نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ اٹھا، ایک بی بی باہر نکلی، سر سے پیر تک سیاہ ردا میں، حسین کی رکاب پکڑی، حسین سوار ہوئے، تھوڑا آگے بڑھے تھے کہ ان بی بی نے کہا بھیا بھیا رک جائیے، کچھ بہت ضروری یاد آ گیا۔ حسین نے باگے لی، زینب آگے بڑھی، کہا بھیا ذرا ایک بار اتر آئیے۔ حسین اترے، کہا ذرا گلو بند کھول دیجئے۔ حسین نے گلا کھولا، زینب نے آگے بڑھ کے گلے کے بوسے لیے۔ حسین نے کہا کیا کیا بہن؟ حسین نے جب یہ کہا تو زینب نے کہا کہ اماں نے وصیت کی تھی کہ کربلا میں جب حسین جنگ کے لیے جانے لگے تو میری طرف سے اس کے گلے پر پیار کرنا، جس پر ظلم کی چھری چلے گی۔ حسین نے کہا بہن مجھے بھی کچھ یاد آیا، ذرا پاس آئیے، ذرا ردا ہٹائیے۔ جھک کے شانوں کا بوسہ لیا، کہا زینب ان شانوں میں رسن بندھے گی۔ زینب نے حسین کو پھر سے سوار کیا، چلچلاتی دھوپ، عصر کا سورج ڈھلنے کے قریب، حسین اکیلے فوجوں کے سامنے۔ فوجیں سمجھتی تھی اب تو حسین کی ہمت ٹوٹ چکی ہوگی، کہیں سے پتھر چلے، کہیں سے تیر چلے۔ حسین نے ذوالفقار نیام سے کھینچی، فوجوں پر حملہ کیا، فوجیں بھاگی۔ بعض مقاتل میں لکھتے ہیں کہ اتنی دور بھاگی کہ پچھلی صفحے کربلا سے کوفے تک بھاگی۔ کوفے میں ہونے والی بھگدڑ ایسی تھی کہ بازاروں میں جو بنیے ترازو لیے ہوئے کچھ بیچ رہے تھے، ان کے ہاتھوں سے ترازو چھوٹ چھوٹ کے گری، کوئی نہ بچا، اکیلا رن، تپتا سورج۔ حسین فخر سے دہنے دیکھتے ہیں، بائیں، گھوڑے کی رکابوں پر بلند ہوئے، مقتل کا رخ کیا، پکارے بچپن کے دوست حبیب، آؤ حسین کی جنگ تو دیکھو۔ پھر انہوں نے رخ کیا فرات کا، بھیا ابوالفضل العباس، بڑھاپے میں بھائی کی جنگ کی تعریف نہ کرو گے، یہاں تک کہ وقت عصر آیا۔ حسین ڈگمگاتے رہے گھوڑے پر، پھر یاد آیا کہ عصر کی نماز کا وقت ہے اور ذبح عظیم کو اس کی مفہوم تک پہنچانے کا وقت ہے۔ فوج سمٹ کے آئی، چاروں طرف سے پتھر برسے، حسین زین سے زمین پر آئے۔ جیسا کسی شاعر نے کہا اگر غلط نہ کنم
عرش بر زمین افتاد. اگر میں نے غلط نہیں دیکھا تو اللہ کا عرش زمین پر گر گیا، مگر نہیں حسین زمین پر نہیں گرے. کسی اور نے کہا کہ زمین پہ گرتا بھی کیسے، کہ آفتاب تھا وہ، آفتاب کربلا اپنی ہی شعاعوں پر، تیروں پر ٹک گیا. حسین نے نماز کا وقت دیکھا، نماز شروع کی، شمر پڑھا. اور جب شمر نے وہ ظلم عظیم کیا کہ جس کی کوئی دوسری مثال نہیں، تو حسین کے لب ہل رہے تھے. وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا بد دعا دے رہے ہوں گے، جھک کے سننے کی کوشش کی. حسین کہہ رہے تھے اللہ تیرا شکر کہ تو نے ثابت قدم رکھا. اللہ میرے نانا کی امت کی ہدایت فرما دے. سر حسین نیزے پر بلند ہوا، فرات کا پانی اچھلا، سورج کو گرہن لگا، زلزلے کے جھٹکے آئے. الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.